بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور جو سورہ قریش کے کارواں میں اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو اس خاص ٹرانسمیشن عشرہ کوثر میں میرے ساتھ عمل کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خاندان قادریہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ ابوالعلیہ جہانگیریہ حسنیہ عثمانیہ طارقیہ شاذلیہ میں ایک خاص ٹرانسمیشن عشرہ کوثر کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 1 میں تمام شاگردوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس راستے کو چنا اور اس مقصد میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے کہ جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی پوری زندگیوں کو صرف کر دیا، یعنی کہ وہ راستہ کہ جسے صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کے دوستوں، ان دوستوں کا راستہ کہ جن دوستوں پر اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی، اور وہ لوگ کہ جو ان نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنی آل اولاد کے لیے وہ اثاثہ، وہ میراث چھوڑ کر جائیں گے، تاکہ آپ کے بعد آپ کی اولادوں تک وہ فیض کا سلسلہ جاری رہے۔ عشرہ کوثر آج ہمارا پہلا دن ہے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس عشرہ کوثر میں شامل ہیں، وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ایک خاص عمل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اس عمل کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو عملیات کے بارے میں مختصر بتانا چاہوں گا کہ عملیات صرف اور صرف الفاظ اور عمل کا مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل اطاعت اور ایک امانت ہے، کہ یہ وہ امانت ہے کہ جو دل کی پاکیزگی، نیت کی صفائی اور مسلسل مجاہدے سے یہ ہمارے دلوں میں قرار پکڑتی ہے۔ اگر ہم عملیات کی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم روحانیت کے ہم سفر ساتھ میرے ساتھ ساتھ جو چل رہے ہیں اور وہ روحانیت کی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے آسان سا اس کا ایک راستہ دیا ہے کہ ایک مکمل اطاعت، اور پھر دوسری خالصاً نیت، سچائی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، تو پھر آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جب کسی راستے کا انتخاب کرو تو پہلے اس کا استاد، ایک ہم سفر، اپنا ساتھی، دوست، رفیق تلاش کر لو، تاکہ تمہارے لیے سفر آسان ہو اور سفر کی آزمائش اور تکلیفیں تم سے دور رہیں۔ عملیات بھی
ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں بغیر ہم سفر کے چلنا، بغیر رہنما کے چلنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آنکھوں میں پٹی باندھ کر پورے جنگل کی سیر کرنا۔ جب کوئی رہنما آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ اس کے ساتھ اپنا سفر کریں گے تو یقیناً وہ رہنما قدم بقدم آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو ان خطرات سے بچائے گا جو قدم بقدم آپ کے ساتھ ساتھ منسلک ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس میں ایک باریک سی ایک لکیر ہے کہ جس کے دائیں طرف کامیابی اور بائیں طرف خسارہ ہے۔ رہنما کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو بائیں جانب گرنے نہیں دیتا اور جو خسارے میں ہیں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونے دیتا، اور اگر کوئی شخص ان لوگوں میں شامل ہو بھی جائے جو خسارے میں ہیں تو پھر اللہ کے دوستوں کا یہ کمال ہے کہ وہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ خسارہ بیسیکلی اندھیرا ہے، کامیابی وہ روشنی ہے کہ جو ہمارے اندر بھی موجود ہے، ہمارے باہر بھی موجود ہے، ہمارے دائیں جانب بھی ہے، ہمارے بائیں جانب بھی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری آنکھوں پہ غفلت کے ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری آنکھیں ان روشنیوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تو استاد ہی ہوتا ہے، مرشد ہی ہوتا ہے کہ جو ان آنکھوں کو بیدار کرتا ہے، اس قلب کو جگاتا ہے کہ جو غفلت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً میرے ساتھ جو لوگ اس عملیات کی دنیا میں شامل ہیں، بالخصوص عمل عشرہ کوثر میں شامل ہیں، کہ اس عمل کرنے کا اصل مقصد ہم روحانیت میں، عملیات میں کس طرح اپنے معاملات کو، اپنی روحانیت کو خیر کثیر کی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی مقاصد کے لیے اس راستے میں جڑے ہیں، اس جھنڈ میں جڑے ہیں، تو یقیناً کثیر خیر ہمیں دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور مرنے کے بعد بھی خیر کثیر ہمیں ملتا رہے گا۔ اور جو لوگ جادو سے بچنے کے لیے، آصف سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، اور جو لوگ جادو میں پوری طریقے سے بکھرے ہوئے ہوں، ڈوبے ہوئے ہوں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس عمل میں شامل ہوں گے، اس کی روشنی سے ان کی زندگی میں روشنی آئے گی اور وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں گے۔ کہ یہ وہ عمل کہ جو ہم عشرہ کوثر میں 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک پرہیز کے ساتھ کریں گے، اور اپنا پرہیز ہم قربانی کا جو جانور ہوگا جب وہ ذبح ہوگا تو اس سے اپنا پرہیز کھولیں گے، یعنی کہ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک ہم کوئی گوشت نہیں کھائیں گے، اس وقت تک جب تک قربانی نہ ہو جائے، اور جب قربانی ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس سے اپنا پرہیز کھولیں گے۔ کہ جس طرح ہم ہر سال عمل کرتے ہیں، اور اس سال آپ میرے ساتھ یہ عمل کریں گے، اور عمل ایسا عمل کہ جو دنیاوی مقاصد کے ساتھ ساتھ آپ کی عملیات میں بھی آپ کو بے تاج بادشاہ بنا دے، آپ کو روحانیت میں بھی آپ کو بے تاج بادشاہ بنا دے، اور معرفت کے وہ در آپ پر کھلیں کہ جس سے آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ کہ اس 10 دن میں عمل کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں
کہ یہ عمل پورا سال جاری رہے گا. آپ 10 دن میرے ساتھ محنت کر کے پورے سال اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے بے حد نفع اٹھا سکتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس سے آپ اپنے حال کو بدل سکتے ہیں، اپنے قال کو بدل سکتے ہیں، اپنی حالت کو بدل سکتے ہیں. اگر آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، غربت میں ہیں، مفلسی میں ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، پریشان حال ہیں، دنیا کی سختیوں نے آپ کی کمر کو توڑ کر رکھا ہو، آپ کا کوئی کاروبار نہ ہو، کوئی نوکری نہ ہو، کوئی جاب نہ ہو، آپ پریشان حال ہوں، آپ کے گھر پہ ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہو، اور پھر جب آپ ہمارے ساتھ اس عمل میں شامل ہوں گے اور جب اس عمل کی برکت آپ کو نصیب ہوگی تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی. کہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو دنیا دار ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو دین دار ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اپنے دل میں سلوک کا چراغ جلائے ہوئے اپنا سفر کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حقیقت کے متلاشی ہیں، کہ جن کو تلاش ہے حقیقت کے آئینے کی، کہ جن کو تلاش ہے کہ وہ اپنے ہم سفر کے ذریعے ایک ایسی منزل کو پا لیں کہ جس کے بعد تمام منزلیں اس کی قدم بوسی کریں. تو آج یکم ذی الحج ہے تو ہم یکم ذی الحج سے عمل شروع کریں گے، اور جن ممالک میں یکم ذی الحج نہیں لگی ہے، کہ جب جو شخص جس جگہ رہتا ہے وہ وہاں کی چاند کی تاریخوں کے حساب سے اس عمل میں ہمارے ساتھ شرکت کرے گا. کہ جیسے سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے، پاکستان، ہندوستان اور دوسرے ممالکوں میں ایک دن بعد چاند ہوتا ہے. تو جو شخص جہاں رہتا ہوگا وہ وہاں اس حساب سے انہی تاریخوں میں ہمارے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرے گا. عمل کیا ہے؟ یقیناً کوئی خاص عمل جو عشرہ کوثر ہی کی نسبت سے ہوگا، یعنی کہ سورہ کوثر کی نسبت سے خاص عمل ہوگا، کہ جس میں اس عمل کے ساتھ ساتھ ہم دعوت دیں گے کہ جو ہمیں محفوظ رکھے گی شیاطین کے شر سے، رجت کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، آسیب کے شر سے، ہر قسم کی بدگمانیوں کے شر سے، تمام لوگوں کی منافقتوں کے شر سے، کہ تمام منافقوں کے منافقت کے شر سے، کہ وہ دشمن جو ظاہری ہو، وہ دشمن جو آپ کا باطنی ہو، وہ دشمن جو انسانوں کی صورت میں ہو، وہ دشمن جو کسی پر اسرار غیبی مخلوق کی صورت میں ہو، یا پھر سب سے بڑا دشمن آپ کا شیطان. سورہ کوثر آپ کو بچاتی ہے آپ کے سب سے بڑے دشمن کے شر سے. ہم سورہ کوثر کا وہ خاص عمل کہ جسے عمل فاطمی کہا جاتا ہے، عمل فاطمی کا جب نام آتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو چہرے مسکراہٹ میں بدل جاتے ہیں، دل میں امید اور یقین کی کلیاں کھل جاتی ہیں، باطن کے گلشن میں خوشبو سی مہکنے لگتی ہے، کہ جو کچھ بھی ہے وہ گلشن اہل بیت سے ہی ہے. کہ ہمارے ساتھ آپ جب عمل کریں گے کہ جس کو سورہ کوثر فاطمی کہتے ہیں، کہ جس سورہ کوثر میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب ہم نے
آپ کو کوثر عطا کی، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں ہم سے مراد رب تعالیٰ کی تعظیمی شان ہے، اور کوثر وہ لامحدود خیر ہے جو دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ صوفیوں کے نزدیک، اولیاء کرام کے نزدیک، بزرگوں کے نزدیک کوثر صرف حوض کوثر نہیں، بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین اور اہل بیت کی پوری نسل طیبہ ہے، پوری نسل ہے کہ جن کے دم سے امت کے دلوں میں ایمان کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے اصل تو روحانیت کا فیض، معرفت کی نہریں اہل بیت کے ہی قلوب اطہر سے اس کا فیض جاری ہوا ہے، اور وہیں سے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، اور تمام سلاسل کے اندر، تمام خانوادوں کے اندر جو فیض موجود ہے، جو تبرکات موجود ہیں، وہ سب کے سب منسوب اہل بیت کی ذات سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خیر کثیر جنہیں عطا ہوئی، جس گھرانے کو عطا ہوئی، تو اس گھرانے کا کیا کہنا۔ اور بالخصوص سورہ کوثر فاطمی ہی ہمارے عمل کی جان ہے، ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ہم اس میں دوسری آیت میں پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دو۔ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ حکم ایک عاشق کے لیے ہدایت ہے، نماز پڑھ، یعنی کہ تعلق جوڑ، تعلق قائم کر۔ نماز ایک مکمل اطاعت کا نام ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے کا نام ہے، غرور، تکبر، خصائل رذیلہ سب کچھ فنا کر دینے کا نام ہے، کہ جب انسان نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس دنیا کی تمام خواہشات سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے نیچے کی طرف، پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے تو وہ پوری دنیاوی خواہشات کو پیچھے کی طرف ڈھکیل دیتا ہے۔ وہ دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا، اس غفلت میں نہیں پڑتا، اور پھر جب وہ جھکتا ہے تو وہ اپنے تمام گناہوں کا بوجھ لے کر جھکتا ہے۔ جب وہ جھکتا ہے تو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جھکتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے، کیونکہ وہ رجوع میں ہوتا ہے۔ کہ تعلق کو جوڑنا یہی کمال ہے، اور اس کے بعد اس میں حکم ہے قربانی دیں، یعنی کہ سب کچھ چھوڑ۔ قربانی ایک ظاہری ہے اور ایک قربانی باطنی ہے۔ یہاں پہ حکم ہمیں ظاہری قربانی کا بھی ہے، اور صوفیوں کے نزدیک ہمیں باطنی قربانیوں کا بھی ہے۔ ظاہری قربانی کا حکم تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایک جانور لیں اور اس کو اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کر دیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا سب سے پسندیدہ عمل جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی جانور کا اس کی راہ میں خون بہایا جائے، یہ اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ اب باطن کی قربانیاں کیا ہیں؟ کہ باطن کی قربانیاں وہ ہیں
کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، اس کام کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا اپنے رب کے لیے، یہ باطن کی قربانیاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ باطنی نماز وہ حالت ہے جہاں دل سجدہ کرتا ہے اور آنکھیں اشک بار رہتی ہیں۔ ونہر یعنی قربانی، اور انہر یعنی کہ قربانی کا حکم اہل بیت کے ذریعے اس کمال کو پہنچا۔ قربانی کا حکم اہل بیت کے ذریعے اس کمال کو پہنچا جہاں حسین نے میدان کربلا میں اپنی گردن پیش کر کے ونہر کا اعلیٰ ترین مظہر پیش کیا۔ کہ آپ نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی قربانی، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں اہل بیت نے، کہ وہ شہادت، کہ وہ قربانی جو تمام قربانیوں پر غالب آ گئی، جو سبقت لے گئی، کہ والسابقون والسابقون، قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ اور سبقت لے جانے والے لوگ، کہ جو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں نیکی کے کاموں میں، کہ جو سبقت لے جاتے ہیں پھر خیر کثیر برکت انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سورہ کوثر کا تعلق اہل بیت سے بہت گہرا تعلق ہے، اور بالخصوص یہ عشرہ، کہ جو عشرہ چل رہا ہے، جو عشرہ چل رہا ہے یکم ذی الحج کا، کہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کا بھی تعلق بہت گہرا تعلق اللہ کے دوستوں کا ہے، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ کہ جو رب کو بہت پسندیدہ طریقہ ہے، کہ جو اللہ نے حج میں تم پر فرض کر دیا، کہ جب تک تم صفا مروہ کے درمیان چکر نہ لگا لو، جب تک تم طواف نہ کر لو، جب تک تم حج کے رکن کی ادائیگی نہ کر لو، تمہارا حج نہیں ہوتا۔ کہ رب نے اپنے محبوب کی سنت کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، کہ یہ وہ عشرہ کہ جو یہ سمجھ لیں کہ میثاق کا عشرہ ہے، جو عہد تھا، جو وعدہ تھا، اللہ نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وہ دن ہے 10 کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور آپ کہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں ہم، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عشرہ ہے، عشرہ ذی الحج کا، کہ اس 10 دن میں اگر ہم کوئی ایک عمل کو تجوید کریں اور اس کو مکمل کر لیں، کیونکہ اس عشرے میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہاری ہر دعائیں، ہر عمل مقبول بارگاہ ہوتا ہے، کہ جس کی بڑی اہمیت، کہ جیسے لیلۃ القدر کی اہمیت ہے، کہ جس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خیر کثیر بھی ایک نور ہے جو طلوع ہوتا ہے انہی 10 دنوں میں، اور جو اس نور کو دیکھ لیتا ہے وہ اس نور سے منور ہو جاتا ہے اور خیر کثیر کو پا لیتا ہے۔ کہ سورہ کوثر کے اندر جو خیر کثیر کا جو نور ہے وہ اس ہی 10 دنوں میں اپنے عروج پہ پہنچتا ہے۔ پھر اس کی تیسری آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ نبی یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا۔ یہ اعلان حق ہے، جو بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھے، اہل بیت سے دشمنی رکھے، وہ ہر خیر سے کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ کہ جو ان کا دشمن وہ اللہ کا دشمن،
جو اہل بیت کا دشمن وہ اللہ کے نبی کا دشمن، اور جو اللہ کے نبی کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، اور جو اللہ کا دشمن وہ بے نام و نشان. ختم. اور یہ جو عمل ہے، عمل سورہ کوثر فاطمی کہ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یا فاطمہ نجنی من الافلاس والحسن والحسین والعباس، یا علی ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عمل آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے. یہ عمل ہم نے کرنا ہے. اس عمل کی تھوڑی سی میں تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ جب ہم سورہ کوثر مکمل کریں گے اس کے بعد یا فاطمہ نجنی من الافلاس والحسن والحسین والعباس، یا علی ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ افلاس صرف مال کا نہ ہونا نہیں، بلکہ یہ دل کی ویرانی، روح کی تنگی اور معرفت کی کمی بھی ہے، اس کا بھی نام ایک افلاس ہے. ہم افلاس سمجھتے ہیں بھوک کو، غربت کو، کہ جس کے بعد کچھ نہ ہو. یہ تو ظاہری مفہوم ہے، ظاہری اعتبار سے ہے، لیکن اس کا ایک آئینہ بھی ہے جس کا پس آئینہ ہے. اس کا ایک اندرونی حصہ بھی ہے، اس کا ایک باطن کا حصہ بھی ہے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نجنی، کہ مجھے نجات دے، یہ وہ صدا ہے جو اہل درد کی فطرت بن جاتی ہے. کہ عمل کوثر فاطمی یہ وہ عمل ہے کہ جس میں ہم اہل بیت کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، کہ اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اور اس میں وہ بھی ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں آیت تطہیر جسے کہتے ہیں وہ ہے، یعنی کہ اہل بیت نبی کا گھرانہ. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا جنہیں سید النساء عالمین کہا گیا ہے، جب ان کے در پر یہ فریاد کی جاتی ہے، کیا فریاد کی جاتی ہے؟ کہ اے فاطمہ مجھے افلاس سے نجات عطا فرمائے. جس کا مطلب یہی ہے نا کہ یا فاطمہ نجنی من الافلاس، کہ اے فاطمہ مجھے افلاس سے نجات عطا فرمائے. تو بزرگ فرماتے ہیں جب ان کے در پر یہ فریاد کی جاتی ہے تو وہ محض دنیاوی فقر سے نہیں بلکہ فقر قاذب سے بھی نجات دلاتی ہے، اور فقیر کو فقر قاذب سے نجات دے کر پھر فقر محمدی عطا کرتی ہے. یعنی کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اور اس عمل کی تکرار کرتا ہے تو اس کو دو چیزوں سے نجات ملتی ہے. ایک افلاس. اب افلاس چاہے وہ بھوک کی کمی اس کے رزق کی ہو، یا وہ بھوک کی کمی اس کے علم کی ہو، یا وہ بھوک کی کمی اسی کی معرفت کی کمی ہو، اسے نجات ملتی ہے اور اس پہ سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کہ اس عمل کا فائدہ کہ ہم پر رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، کہ ہم پر خیر کثیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کہ ہمیں وہ کچھ نصیب ہوتا ہے، ہمیں وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جس کی ہمیں تمنا ہوتی ہے.
یا جس کی ہم آرزو کرتے ہیں، ہماری ہر مراد پوری ہوتی ہے. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو تو تم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے دعا سے، ان کے وسیلے سے دعا کیا کرو، اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرا کرو، پھر تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی. سورہ کوثر کا بڑا خاص تعلق ہے اس 10 ذی الحج کے مہینے میں، اور یہ جو عمل سورہ کوثر فاطمی جو ہے نا، یہ بزرگوں کے سینوں کا راز میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ والحسنی والحسینی والعباس، یعنی کہ ان 3 عظیم ہستیوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے. اس عمل میں ان تینوں ہستیوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے. حسن یعنی صلح کا جمال، حلم کا بحر، حسین قربانی کا عروج، حق کا ظہور، کہ حق کی زبان، والعباس کہ وفا کا پہاڑ، غیرت کا علم. ان 3 بزرگوں کی ہستیوں کے وسیلے سے باقاعدہ طور پر یہ دعا کی گئی ہے، یہ عمل کیا گیا ہے. یہ تمہاری دعا ہے، وہ وسیلے سے ہے، اور تم خیر کثیر کے لیے دعا کر رہے ہو کہ جسے تم عملیات میں بھی کامیاب ہو، عملیات میں بھی تمہارے رستے کھلیں، تمہارا سینہ کشادہ ہو، کہ یہ علم، یہ فن تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سالک ان پاک ہستیوں کو پکارتا ہے، کیا فرماتے ہیں بزرگ ہمارے، کہ جب سالک ان پاک ہستیوں کو پکارتا ہے تو یہ صدا عرش تک جاتی ہے اور پھر مدد نازل ہوتی ہے. کبھی سکون کی صورت میں مدد ملتی ہے، کبھی رزق کی کشادگی کی صورت میں، اور کبھی دل کی قیام گاہ کے جلنے والے چراغ کی صورت میں، اس روشنی کی صورت میں. اور جب مدد آتی ہے، جب ہم ان پاک ہستیوں کے نام سے پکارتے ہیں تو ہمیں ایک سکون سا میسر ہوتا ہے، تسکین روح ہمیں ملتی ہے. جو بے قراری ہوتی ہے اس کو قرار آ جاتا ہے، اور جو تکرار کرتے ہیں پھر قرار ان کو نصیب ہوتا ہے. کہ بے قراری کو گر آ گیا قرار، کہ درد اتنا بڑھا کہ دوا ہو گیا. یا علی ادرکنی اے علی میری مدد فرما، میری مدد فرمائیں. کون علی؟ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. کون علی؟ یہ وہ علی کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا. یہ وہ علی ہیں کہ جو زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتے تھے. یہ ادرکنی کی تکرار صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ دل کی شدت سے ہے، تکرار سے ہے. اور جب تکرار کرتے رہیں گے تو ہمارے قلب میں قرار آ جائے گا. جب ہم تکرار کرتے رہیں گے کہ جیسے کوئی طوفان میں ڈوبا ہوا مسافر کسی کنارے کو پکار رہا ہو، کہ جیسے کوئی طوفان ہو اور اس میں کوئی شخص رستہ بھٹک جائے، ڈوب جائے اور وہ کنارے کو پکارے. علی وہ کنارہ ہیں. علی کی مدد میں نور محمدی کا فیض شامل ہے، کیونکہ علی نبی کے دل کا سکون تھے اور وہ علم کا دروازہ. ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بتائیں، باقی کیا بچتا ہے؟
کہ سورہ کوثر اور پھر ان پاک ہستیوں کے وسیلے سے ہم نے خیر کثیر کو طلب کیا اور پھر ہماری طلب پوری ہوئی، ہمیں وہ جام ملا جو حوض کوثر پہ عطا ہوا، ہمیں وہ جام اس زمین پر بھی ملا، یعنی وہ محبت جو اہل بیت کی تھی وہ ہمارے ہی دلوں کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ ہمارا دل ہی اہل بیت کی محبت کے لیے بنا ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا اے اللہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اسے دوست رکھ، اے اللہ جو میری آل سے محبت رکھتا ہے تو اسے بھی دوست رکھ، اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ۔ جو اہل بیت کا دشمن دراصل وہ اللہ ہی کا دشمن ہے، اور جو اہل بیت کا دوست وہ دراصل اللہ ہی کا دوست ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں 20 سال گزر گئے ہماری شادی کو، ہماری اولاد نہیں ہے، 25 سال گزر گئے ہماری شادی کو، اولاد نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، دیکھیں کیسی برکت سے کیسی خیر کثیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اچھا، اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ ہم نے عمل کو کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یکم ذی الحج سے کہ جو لوگ میرے ساتھ اس عمل میں شامل ہوں گے وہ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے، اور دوسرا نیت بہتر سے بہتر اور بہترین رکھیں گے، اور اطاعت مکمل ہوش و حواس کے ساتھ۔ یکم ذی الحج سے ہم اس عمل کو 2100 مرتبہ یعنی کہ 2100 مرتبہ ہم 10 دن میں اس عمل کو مکمل کریں گے۔ یہ وہ لوگ کریں گے کہ جو میرے ساتھ اس عمل میں شامل ہوں گے عشرہ کوثر میں۔ اچھا، اب وہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو بیمار بھی ہیں اور وہ اپنی بیماری سے نجات بھی چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا اس میں نجات صرف افلاس سے نہیں بلکہ ہر مرض سے ہے، ہر وبا سے ہے، ہر بلا سے ہے، ہر جادو سے ہے، ہر آسیب کے شر سے ہے، ہر شیاطین کے شر سے ہے، ہر دشمنوں کے شر سے نجات ہے اس عمل میں۔ اب ہمارے ساتھ شامل وہ حضرات بھی ہیں جو بیمار ہیں، وہ بھی ہیں کہ جن کی عمر 70 پلس ہے، کہ جن کی صحت اب اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنا پڑھیں، تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے اسی عمل کو 129 یعنی کہ 129 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ 129 مرتبہ پڑھ لیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جو ینگ ہیں، جوان ہیں، جو پرہیز کر سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ 2100 مرتبہ روزانہ یہ عمل 10 روز مکمل کریں گے عشرہ کوثر کی۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ عشرہ کوثر میں شامل ہیں اور جب وہ عمل مکمل کر لیں گے، اور پھر میں اس ہی دوران اس عمل کے مختلف طریقہ کار بھی سمجھاتا رہوں گا، اور اس میں یہ سمجھ لو کہ آپ کو اس کے طریقہ کار بھی بتاتا رہوں گا کہ کس کس طریقے سے ہم اس کو اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی سے 10 دن تک ہم نے 2100 مرتبہ پڑھنا ہے، پرہیز کے ساتھ پڑھنا ہے، ترک جلالی اور جمالی دونوں۔ اچھا، اب میری وہ بہنیں کہ جن کو یہ شک ہو کہ وہ عمل شروع کریں گی اور 2-3 دن کے بعد ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو پھر میری بہنیں وہ عمل شروع کر لیں پہلی سے، اور جب وہ دن آئے تو عمل روک دیں، پھر اس دنوں کو گزار لیں، اور پھر جب وہ دن گزر جائیں پھر اس کو کنٹینیو کر کے اس عمل کو مکمل کر لیں۔ اچھا، میری بہنیں وہ جو اس طریقے سے کریں گی تو پھر ان کے لیے پرہیز ضروری نہیں ہے۔ پرہیز
ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو یکم ذیل سے 10 ذیل مکمل طور پہ کر سکتے ہیں بیٹھ کے ساتھ. اور اگر میری بہنیں کرنا چاہیں پرہیز، کمال ہے، سلام ہے پھر ان کو کہ وہ پرہیز کر لیں، اور پھر جب 10 دن پورے ہو جائیں پھر وہ پرہیز کھول کے اپنا پڑھائی مکمل کر لیں. عام لوگ 129 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ اس 10 دنوں میں ان کو نجات ملے گی ہر قسم کے جادو سے، نظر بس سے، شیاطین کے شر سے، وسوسے سے، خیالات سے، ہر چیز سے. کیونکہ یہ عمل نہیں بلکہ ایک پکار ہے، اس عاشق کی پکار ہے کہ جس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور کہا اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سنبھالیں گے. کہ یہ عبارت ہمارے بزرگوں کے ہاں کمال توسل کہلاتا ہے کہ بندہ جب تمام اسباب سے کٹ کر اپنے نبی کے قدموں میں گر جائے تو وہ سراپر رحمت اور اس کی فریاد کا جواب ضرور دیتے ہیں. یہاں ختم نہیں ہوتا، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور مدد آتی ہے، اور ایسی مدد آتی ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے. یعنی کہ جب انسان کے اوپر تمام جگہ سے راستے بند ہو جائیں اور پھر وہ اس عمل کو کرے، اس کو پکارے، تو یہ ہی عمل اس کے لیے باب کوثر کی چابی ہے، جہاں ادب کے ساتھ اہل بیت کی نسبت بھی شرط ہے اور عشق کے ساتھ شریعت کی پاسداری بھی ضروری ہے. اور یہ عمل دراصل ہمیں بتاتا ہے کہ افلاس جسم کا نہیں دل کا بھی ہوتا ہے، اور دل جب اہل بیت کے آستانے پر جھک جائے تو اسے کائنات کی سب سے بڑی دولت یعنی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے. کہ قرب مصطفیٰ اس کو مل جاتا ہے، یعنی کہ قرب علی بھی علوی بھی مل گیا، قرب مصطفیٰ بھی مل گیا، قرب اللہ بھی مل گیا، فیض فاطمی بھی جاری ہو گیا. اور کیا چاہیے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. میرے ساتھ جو میرے ساتھ اس ہم سفر میں میرے ساتھ اس راستے میں شامل ہیں ان کو میرے ساتھ اجازت ہے، اور باقی وہ لوگ کہ جو میرے شاگرد ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، دوسرے ممالکوں میں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے قربانی کا اہتمام کیا ہے اجتماعی قربانی کے لیے. جو لوگ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو ہمارے ساتھ اس اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالیے. اور وہ گوشت کہ جو ہم غریبوں تک، یتیموں تک پہنچاتے ہیں وہ اس کے منتظر اس سال بھی ہوں گے، کیونکہ جس طرح ہم نے پچھلے سال اس کا سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اور قربانی کے بارے میں فرمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے کہ جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، یعنی کہ مال و دولت اس کے پاس ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. کتنے سخت لہجے میں فرمایا ہے کہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے ہمارے، کہ قربانی کا حکم ہے تو ہے. اگر آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں تو کریں، اور اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ جو آپ کے بزرگ، آپ کے والدین، آپ کے دادا دادی، نانا نانی جو گزر چکے ہیں، آپ ان کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اجتماعی قربانی میں شامل ہو سکتے ہیں ان کے نام دے کر. اور یاد رکھیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اجتماعی قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو شامل ہیں وہ ضرور ہمیں نام سے آگاہی، نام ضرور بتائیں ہمیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ نام ہے اور یہ اس کے پیسے ہیں، اس کے نام کی قربانی کرنا ہے. تو پھر ان کو سلپ دی جائے گی اور ان کے نام کی قربانی ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، یعنی کہ اگر میں آپ کا استاد ہوں تو میرے ہاتھوں سے ہوگی، میں آپ کا مرشد ہوں تو میرے ہاتھوں سے آپ کی قربانی ہوگی. اللہ تعالیٰ
آپ کے اس کار خیر کو، اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اور میں چاہوں گا اپنے شاگردوں سے کہ اللہ نے ان کو اگر دیا ہے، دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں نا، اگر ہم ایکسٹرا قربانی کر لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے لیکن ہم نے کر لی، کس نیت سے کر لی کہ اس کا ثواب جو ہمارے پیارے اس دنیا سے گزر گئے نا ان کو مل جائے، اور باقی جو یہ گوشت ہوگا نا، یہ گوشت جب ان غریبوں میں جائے گا، ان یتیم مسکینوں میں جائے گا، وہ جب لوگ اس گوشت کو کھائیں گے، استعمال کریں گے، جب ان سے دعائیں نکلیں گے نا، وہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ نیک عمل آپ کے لیے کافی ہے جو آپ نے کیا۔ دو فائدے ہوئے، ایک فائدہ تو یہ کہ آپ نے جن کے لیے کیا ان کے درجات بلند ہوئے، اگر وہ کسی آزمائش میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں، تو اللہ نے ان کو نجات دی اور ان کو بخش دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس نیک عمل سے ہی اللہ نے ان کو بخش دے۔ تو قربانی کی ڈیٹیل ہمارے ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com، اس پہ آپ کو مل جائے گی۔ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور قربانی کرنا چاہیں تو قربانی میں شامل ہو۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے میرے ساتھ بیعت طلب کی ہے، بیعت لی ہے، تو وہ لوگ اپنا مرید کاؤنٹر میں اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں تاکہ ان تک ہمارے پیغامات پہنچتے رہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔